اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں زمانہ جاہلیت کی ایک دردناک اور وحشتناک رسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل بچی کی ولادت پر اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا تو یہ ایک گڑھا کھودتے، اگر بیٹا ہوتا تو اسے زندہ رہنے دیتے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ اس گڑھے کے اندر دفنا دیتے تھے، اور پھر فخر سے کہتے تھے کہ ان کے اشعار میں یہ مطالب موجود ہیں کہ جب ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کا نام تموت رکھتے ہیں، یعنی یہ مر جائے گی، اور قبر ہمارا داماد ہے کہ ہم جس کی باہوں میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کی چند وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ غربت اور فقر کے ڈر سے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کیونکہ بچیاں خود کما نہیں سکتی تھیں اور جنگوں کے اندر بھی حصہ نہیں لے سکتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو پیدائش کے وقت ہی زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ، جب دو قبائل میں جنگ رونما ہوتی تھی تو غالب آنے والا قبیلہ شکست خوردہ قبیلوں کی خواتین کو قید کر لیتا، تو عرب اس کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے، اور اس ذلت سے بچنے کے لیے وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو ہم جب ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم ان کو انتہائی وحشی متصور کرتے ہیں کہ وہ کتنے وحشی تھے کہ ایک نومولود بچی جو کہ چیخ چلا رہی ہوتی تھی لیکن پھر بھی اسے دفن کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے متمدن معاشرے کے اندر بھی ہم لوگ یہی فعل دہرا رہے ہیں، لیکن اس کو ظلم نہیں سمجھتے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں ایک بچی ہے تو اسے اس پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ بچی کی پیدائش پر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہم آج اس تہذیب یافتہ اور متمدن دور کے اندر اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بھی اسی طرح کا قتل ہے جس طرح زمانہ جاہلیت کے عرب اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قسم کے گھناؤنے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار حبیب سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔